اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور گفتگو کیا فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کے تقاضے کیا کیا ہیں جو قرآن کی ایک ایک آیت ہم سے کرتی ہے، اور خاص طور پہ ہم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کہ قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 پر ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے جو ایک طویل عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کناں ہیں، قیامت کا دن ہے، اللہ سے فرما رہے ہیں وقال الرسول، کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم پہلا سوال تو یہی رکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ایک شکوہ ہے قیامت کے روز کا، یہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہ میری قوم نے، تو میری قوم سے کیا مراد ہے؟ وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ، کیا ان کی شکایت ہو رہی ہے یا یہ سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے؟ پھر مہجورہ پہ بات کروائیں گے کہ مہجورہ کے معنی کیا ہیں، کہ قرآن کریم کو ترک کر دینا، قرآن کریم سے نعوذ باللہ اعراض برتنا، قرآن کریم کو اہمیت نہ دینا۔ خواتین و حضرات، اس تعلق سے بھی ہم بات کروائیں گے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے، اس ذیل میں سوالات بہت سارے نکلیں گے۔ قرآن کریم سے جڑاؤ کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ آج ہم 1400 سال کے بعد قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کریم ایک زندہ کتاب محسوس ہوتی ہے۔ تو زندہ کتاب کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آج کی معاشرت، آج کی معیشت، آج کا سماج مکمل تبدیل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے؟ بہت سے سوالات آئیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے، جوڑیں گے اس آیت کو حالات حاضرہ سے بھی، سیکھیں گے محترم مفتی عمران خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران خان صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے رہے، اور 11 برس پہلے بھی تشریف لاتے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا، ریسرچ کا کام کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے اور ان سے اپنے دین کا کام لے۔ درخواست ہم نے ان سے یہ کی ہے کہ کبھی کبھی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں بھی آ جایا کریں تاکہ ہم آپ سے مستفید ہوں۔ مفتی عمران خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وقال
الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی عمران صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قبل اسلام بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360، 333 یا 340؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، چھوٹی سی آیت لیکن بڑے بڑے معنی اس میں پنہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا اس کا پس منظر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ ہم سورۃ الفرقان کو جب ابتدا سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت قرآن حکیم کے حوالے سے کفار اور تمام مسلمانوں کو آگاہی فراہم فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے ما قبل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ کفار ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھائیں گے، اور یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہوتا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس ہدایت آ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے اس ہدایت کو ترک کر دیا۔ اب اس کا سرکمسٹانسز کیا ہے؟ سرکمسٹانسز اس میں یہ بنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس دور مبارک میں موجود ہیں اور آپ قرآن حکیم کی آیات کو کفار مکہ کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں، تو اس وقت کے اندر بالخصوص کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو بھی صحابہ کرام تلاوت قرآن کرتے تھے ان کو تلاوت قرآن کرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہے، آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت کو فرماتے تھے تو کفار مکہ کی خواتین اور مکہ کے بچے آپ کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگ جاتے اور قرآن حکیم کا ان کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پہلے مکہ سے نکالا، اور جب آپ کی حضرت دوہنا نے آ کر اس بارے کے اندر آپ کی کفالت کی کہ میں ان کا وکیل ہوں اور یہ آئندہ سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے، تلاوت بلند آواز میں نہیں کریں گے، تو آپ کو جب واپس بلایا گیا تو آپ نے پھر تلاوت کو بلند آواز میں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کفار مکہ کے لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلاوت سے روک دیا اور باقی لوگوں کو بھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہونے لگا کہ نبی علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تو وہ ان بھونڈے اندازوں میں لوگوں کے سامنے آ کر نبی علیہ السلام کی بھی ہجو فرماتے اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن حکیم کو بھی کبھی جادو کا کلام کہتے کہ یہ جادو کرنے والا ہے، کبھی اس کو کہانت سے گردانتے اور کبھی اس کو شاعری کی طرف لے کر جاتے۔ تو ان تمام احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو کفار کے یہ سارے کے سارے معاملات وہاں پر چل رہے ہوں گے کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، کوئی اس کے اوپر افسوس کر رہا ہوگا، کوئی اس وقت کی یاد کر کر کے غم زدہ ہوگا کہ کاش ہم نے ان تعلیمات کو مان لیا۔ تو نبی علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر مہر کو سخت فرما دیں گے اور واضح الفاظ میں کہہ دیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اگر وہ اس کو اختیار کر لیتے تو آج یہ اہل ایمان ہوتے اور اہل جنت میں شامل ہو جاتے۔ اب یہ تو پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا، لیکن وہ بات جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر
فرمائی تھی کہ کیا اس سے صرف کفار مکہ ہی مراد ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی یہ آیات مطلق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی کفار مکہ بھی اور پوری امت اجابت جس کے اندر کفار بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اس قرآن کو ترک کر دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، ان تمام کے اوپر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر یہ فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جو ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی خسارے والے تھے اور آج قیامت کے دن بھی خسارے والے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان قوم اتخذوا، تو اس قوم سے جو اولین مخاطب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، وہ بھی اس قوم کا حصہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم مصطفی 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 ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہاں پر واضح ہو گئی یہ بات کہ یہ قوم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مہجورہ، کہ قرآن کریم سے ہجرت کر جانا، یہاں جو مفسرین نے اس کا جو معنی دیے ہیں، ترجمہ کیا ہے، قرآن کریم کو ترک کر دینا، قرآن کریم سے ایک متروک تعلق کر لینا۔ تو یہاں مہجورہ جو قرآن کریم کا لفظ ہے، مہجورہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، مہجورہ جو ہے انیق صاحب یہ ہجر سے ہے، اور ہجر کے معنی ہی فرقت کے ہیں، جدائی کے۔ تو ہجرت کو بھی ہجرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک علاقے سے جدائی اختیار کرتے ہیں اور دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اب قرآن حکیم کے لیے جو مہجورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں دو تین بڑے اہم جو ہے وہ معاملات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اس کو ذرا ماڈرن کانٹیکس کے اندر دیکھ لیں، کہ سب سے پہلی غلطی جو آج امت مسلمہ کی سطح پر کی جا رہی ہے، پوری امت کی سطح پر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کی عبارات سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب ہماری توجہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے جو معنی اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ اس پر ہیں اور اس کی تفسیر پر ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کو کسی مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں یا کسی مفسر کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، براہ راست قرآن سے ہمارا تعلق نہیں جوڑ رہا۔ یہ پہلی غلطی ہے جو امت کی سطح پر ہو رہی ہے۔ اب اس سے نیچے اتر آئیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی وہ قرآن حکیم کو ٹھیک ہے ترجمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں قرآن سے اپنے ربط کو قائم کریں۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ دو کام تو کر رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر اور تفکر کرنے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو شاید ان دو تین کاموں کو تو کر لیتا ہے، وہ اعمال کے معاملے میں ہمیں کوتاہ نظر آتا ہے، اور عمومی مزاج جو آج لوگوں کا بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک ایک آبسلیٹ بک کے طور کے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہ ماضی میں اس وقت نازل ہوئی تھی، دور حاضر کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اب قرآن حکیم جو ہے یہ زندہ کتاب نہیں ہے اور ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام کی تمام کیٹیگریز جو میں نے شروع سے گنوائیں کہ جنہوں نے قرآن کے متن کو چھوڑ دیا، اس کے بعد جنہوں نے قرآن کو سمجھا تو اس پر عمل نہیں کیا، اور تیسرا طبقہ وہ جس نے مکمل طور کے اوپر قرآن سے تعلق کو توڑ لیا، یہ سارے طبقے اس زمرے کے اندر آتے ہیں کہ جن کی شکایت باقاعدہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے، کیونکہ ان تمام لوگوں نے قرآن پاک کا نہ تو حق ادا کیا اور نہ تو قرآن پاک سے کما حقہ استفادہ کیا۔ اللہ اکبر، نہ کما حقہ استفادہ کیا۔ اب سوال تو فوراً یہ بنتا ہے کہ کما حقہ استفادہ کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم زندہ کتاب کیسے ہے؟ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کو تو ایک سمجھانا پڑتا ہے نا، بتانا پڑتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے کہ ہاں قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، اقبال فرما رہے ہیں کہ تیرے پاس قرآن ہے اور تیرے پاس ذوق ہی نہیں ہے قرآن کریم کو حاصل کرنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، جو آپ نے بات فرمائی۔ اقبال فرماتے ہیں العجب ثم العجب ثم العجب، مجھے تجھ پہ تعجب ہے، مجھے تجھ پہ تعجب ہے، مجھے تجھ پہ تعجب ہے۔ اقبال تو یہاں تک فرماتے ہیں نا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں چھوٹا سا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ میں نے بچپن میں اقبال کا ایک شعر سنا، اور وہ شعر ذہن کے نہا خانوں میں کہیں بیٹھ گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک قرآن ہو کر، متروک قرآن کریم کو کر دینا، یہ ہجرت کر جانا جو آج ہم جس آیت کا آپ سے سیکھ رہے ہیں، جس آیت کے تعلق سے. تو جو آپ نے بات فرمائی کہ ذرا اس سے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں انیس صاحب، ہمیں ہر سطح پر دیکھنا پڑے گا، ہر سطح پر. اگر ہم مذہبی سطح پر دیکھیں تو دیکھیں قرآن حکیم سے ہجرت کرنے کا نقصان کیا ہوا. وہ عقائد، وہ فرائض اور واجبات جو اصل دین تھے، اصول دین تھے، ہم نے آج ان کو چھوڑ دیا اور مسلکی عقائد جو ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہو گیا. دوسری طرف جو فرائض و واجبات جن پر ہمیں عمل کرنا تھا ان کو ہم نے ترک کر دیا، اور اس کے بعد جو باقیات دین تھی یعنی اضافی چیزیں تھیں، آج ہم نے ان کو بڑے ذوق و شوق سے نہ صرف اپنا لیا بلکہ اس حد تک اس کے اوپر پکے ہو گئے کہ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو ہم اس کو بعض اوقات دین اسلام سے یا تو باہر سمجھتے ہیں ورنہ کم از کم گمراہ تو ضرور سمجھتے ہیں. دوسری سطح پر آ جائیں، آپ معاشی سطح اٹھا کر دیکھ لیجئے. معاشی سطح کے اوپر نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو جو حلال ٹریڈنگ کا پورا سسٹم قرآن میں دیا تھا کہ کس طرح سے تمہیں بیع کرنی ہے، کس طرح سے خرید و فروخت کرنی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے سود کو قرآن سے ہٹ کر اپنے معاملات میں داخل کر لیا. دوسری سطح کے اوپر ہمارا جو بھی سرمایہ دار ہے وہ آج صرف مال کمانا نہیں چاہتا بلکہ وہ مال ہی اس لیے کماتے کہ اس سے مزید مال کمایا جائے، یعنی مال سے مال بنانا چلا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کرے. اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور وہ ایک معاشی حیوان بن کر رہ گیا. تیسری سطح پر کیا ہوا کہ اب جو اس نے معاش کو کمانا شروع کیا تو اس پہ استحصال شروع کر دیا. اب نہ اس کو غریب نظر آتا ہے، نہ اس کو فقیر نظر آتا ہے، نہ اس کو مسکین نظر آتا ہے. وہ امیر اور غریب کا ہر قسم کا فرق بھول گیا صرف اپنے لیے معاش کو جمع کرنے کے لیے. قرآن چھوڑا تو معیشت کا پورا نظام بگڑ گیا. معاشرت پر آ جائیے، جو ہمارا سماج ہے، والدین کا ادب مکمل ختم ہو گیا. قرآن آپ کو بار بار سکھا رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. قرآن چھوڑا، والدین کا ادب ختم ہو گیا، اساتذہ کا ادب ختم ہو گیا، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے حقوق ختم ہو گئے. ایک دوسرے سے جو تعلقات تھے ان کے اندر تمام لوگ فرادہ زندگی گزار رہے ہیں. نہ پڑوسی کی خبر، نہ آس پاس والے کی خبر، نہ کسی مجبور کی خبر. ساری چیزیں ہم سے ترک ہو گئیں. آگے بڑھ جائیے، معاشرت کے بعد جب ہم اگلے اسٹیپ پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زندگی کے جو معاملات آپ اٹھاتے چلے جائیں، ہر معاملے میں قرآن کو جب ہم نے چھوڑا اور تعلیمات قرآن کو ہم نے چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ صرف گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو اخلاقیات ہیں، جو رواداریاں ہیں، وہ تمام کی تمام ہم سے ترک ہو گئے اور ان تمام چیزوں میں ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے. تو قرآن کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ معاشرتی سطح پر، خاندانی سطح پر اور کہنے دیجئے شاید امت کی سطح پر بھی ہم بہت زیادہ خسارے کا شکار ہو گئے ہیں. اور آج امت مسلمہ کے لوگ جو دفاعی پوزیشن پہ کھڑے نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو پھر اللہ کی رحمت نے ان کو چھوڑ دیا. جو آپ نے کہا کہ وہ پھر خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم اسی قسم کی کیفیات سے مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو زمینی حقائق ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو آپ نے فرمائے. اب یہ قرآن کریم سے جڑنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کریم ہم الحم سے لے کے والناس تک پڑھ جاتے ہیں. چند موضوعات آپ نے بیان فرما دیے. ہم چاہتے ہیں کہ معزز ہو کر جئیں، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے امتی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو زوال کا شکار یا کمزور، نحیف، ناتواں یا اس کائنات میں ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. انتم العالون ان کنتم مومنین. قرآن کریم فرما رہا ہے نا، تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو قرآن کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم سے وہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں؟ قرآن کریم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو قرآن کریم کے مطابق اپنی پوزیشن بنانی ہے، قرآن کریم کو اپنی پوزیشن کے مطابق نہیں لانا ہے. آپ نے سود کی بات کی، معیشت کی، معاشرت کی. ہمارے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یہ بھی اقبال کہتے ہیں نا. تو نیام میں قل هو اللہ کی شمشیر کیسے رکھی جاتی ہے؟ یہ بہت سارے موضوعات ہیں. آپ ارشاد فرمائیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، سیکھیں. ہم قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب، قرآن حکیم کے حقوق اور قرآن کریم سے سیکھنا
یہ دونوں باتیں تو اس وقت آئیں گی جب قرآن حکیم کی تلاوت کے ہمارے معمولات قائم و دائم ہوں. جی ہاں. حقوق تو جب ادا ہوں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے, اس کا حق تو جب ادا ہوگا جب ہم اس کو دیکھیں گے, جب اس کے آداب سب چیزیں بعد کی باتیں, پہلے تو تلاوت کو شروع کرنا ہے. اب فی الحال ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہو گیا ہے, ماضی میں یقیناً آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہوگا اور ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے والدین صبح اٹھتے تھے, فجر کے بعد تلاوت ہو رہی ہوتی تھی, بچوں کو اٹھایا جاتا تھا, وہ دیکھتے تھے والدہ تلاوت کر رہی ہیں, والد صاحب تلاوت کر رہے ہیں, ایک ذوق پیدا ہوتا تھا, ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اس کتاب سے ایک تمسک کو ہم نے حاصل کرنا ہے, اس کے قریب ہونا ہے. اب کیا ہے, اب اولاً تو والدین ہی نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے نا, ثانیاً جب والدین نہیں پڑھ رہے تو ظاہر ہے وہ بچوں کو بھی نہیں پڑھوا رہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ خود اپنے اندر ذوق پیدا کریں, اپنے اندر شوق پیدا کریں, تلاوت کی عادت ڈالیں. شروع میں مشقت ہوگی, شروع میں تکلیف ہوگی, شروع میں پریشانی ہوگی, کیونکہ عادت نہیں ہے. نفس اب بالکل اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو چکا ہے. نفس کو پہلے تکلیف کے ساتھ, تکلف کے ساتھ قرآن کے قریب کرنا ہے. جب آپ بیٹھیں گے تو اب قرآن حکیم کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس انداز میں بیٹھنا ہے کہ اے میرے رب, جو تو نے اس پاک کلام کے اندر بیان فرمایا ہے مجھے اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنانا ہے. جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو شروع میں مشقت ہوگی, پھر اس میں ذوق پیدا ہوگا, پھر اس میں شوق پیدا ہوگا, اور پھر جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرتے چلے جائیں گے, یہی قرآن کا حق ہے اور یہی قرآن کا ادب ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو اس میں غور و فکر کیا جائے, اور جب غور و فکر کر لیا جائے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے, نہ صرف اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنایا جائے بلکہ گرد و نواح میں بھی قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے, یہ منزل من اللہ ہے. تلاوت آیات, صرف تلاوت پڑھ لینا ہی کافی نہیں. اور تلاوت کے کیا معنی ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. تو قرآن کے پیچھے پیچھے مجھے چلنا ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطلب, مطالب, اس کی تفہیم کیا ہے, اس کو بھی اپنے اندر پہنچانا اور پھر اس پر عمل کرنا. اور جہاں تک قرآن کریم نہیں پہنچا, یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو اس قرآن کریم کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک نہیں پہنچا. فلیبلغ الشاہد الغائب, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب چند موٹے موٹے موضوعات, ذرا ہم اب آگے بات لے کر آتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے اکنامکس. قرآن کریم مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کسی رسول نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کسی سے ہم کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو, قرآن پڑھو, قرآن پر عمل کرو, تو اکنامکس, اس کا کچن بھی چلنا ہے, اس کی زندگی بھی جاری رہنی ہے, وہ اپنے خاندان کو پال بھی رہا ہے, تو وہ کہے گا, سوال یہ کرے گا کہ جناب والا پہلے میرا گھر تو چل جائے, میرا گھر ہی نہیں چل رہا. آپ مجھے نمازیں پڑھوانے کی بات کر رہے ہیں, روزے رکھوا رہے ہیں, حج پہ مجھے بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو معیشت کے حوالے سے مثال کے طور پر کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں تک سمٹ جائے. تو اصول قرآن کریم دیتا ہے جو ہم نے آپ سے سیکھا, سسٹم اس دور کا آدمی بناتا ہے. تو قرآن کریم سے اصول لے کر ہر دور کا آدمی اپنے زمانے کے لیے سسٹم بناتا چلا جائے, قیامت تک قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہمیں آ رہا ہے نا, وہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن ہے یا کانٹمپریری اسٹڈیز ہیں وہ تھوڑی سی آگے ہو گئی ہیں. اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو کہ دینی علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہے, وہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں بعض اوقات ان سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتا. بہت اہم بات. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انیق صاحب کہ ایک انسان ایک وقت میں نا 1 2 3 کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ عالم بھی ہو, ساتھ کے اندر وہ ڈاکٹر بھی ہو, وہ انجینئر بھی ہو, وہ فلاسفر بھی ہو, وہ جو ہے سائنٹسٹ بھی ہو. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک محدود زندگی ہے. اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے درمیان ایک برج قائم کر دیں. بہت اچھی. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک طرف دینیات کے ماہرین بیٹھیں,
دوسری طرف اکنامک سے ماہرین بیٹھ جائیں، وہ اپنے مسائل بتائیں کہ بھئی یہ مسائل ہیں، دینیات کے ماہرین وہ اپنے قرآن حکیم کی جو رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے جن امور کے اوپر اس کو پیش کر دیں۔ نتیجے کیا ہوگا، جب دونوں فیلڈ کے ایکسپرٹس بیٹھ جائیں گے تو وہ برج جو اس کے درمیان میں گیپ پیدا ہوگی وہ برج بن جائے گا اور ہمارے مسائل کنٹمپریری ایج کے مطابق حل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن انیق صاحب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ بات میں ایک خاص تناظر میں کر رہا ہوں کیونکہ آج ایک باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم نے بھئی جس سود کا منع کیا تھا یہ وہ سود تھا جو غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے لیا جاتا تھا۔ اب جدید دور کے اندر تو بڑی بڑی انڈسٹریز موجود ہیں، یہ جو پیسہ سود کے اوپر لیتے ہیں ان کا استحصال تھوڑی ہو رہا ہے، یہ اس سے مزید بزنس کرتے ہیں، جو کماتے ہیں آدھا آپ کو دے دیتے ہیں آدھا ہمیں دے دیتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے اندر وہ علت موجود نہیں ہے نتیجتاً سود جائز ہو گیا۔ تو بھائی ایسی کنڈیشنز کو اگر ہم پیش کرنا شروع کریں گے، یہ وہ جدید دماغ ہے یا جدید ذہن ہے جو قرآن کو فقط اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر مزید معاشی حیوان انسان بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی، قرآن کے اصول کیا ہیں، قواعد کیا ہیں۔ جس طرح آپ نے ایک مثال پیش کی، قرآن نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا مالی استحصال کریں، قرآن نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر سے مٹ جائے، قرآن نہیں چاہتا کہ اس سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ محروم ہو جائیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا دکاندار وہ آج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جو بڑے جائنٹس آ گئے ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو لے کر اپنے پاس چلے جا رہے ہیں۔ سرمایہ داریت قرآن اس کو رد کر رہا ہے، قرآن آپ کو صدقات کی طرف لے کر آ رہا ہے، خیرات کی طرف لے کر آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ یہ تمام تعلیمات جب علماء ان کو بتائیں گے اور ایکسپرٹس اس کی رہنمائی کے اندر، اس قرآنی ہدایت کی رہنمائی کے اندر نئے اصول اور طریقہ کار کو وضع کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو معاشی اس وقت بھوچال ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے گا اور معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہترین تجویز ہے کہ جو اکنامسٹ ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، قرآن کریم سے اصول نکالیں اور اس کا ابلاغ ہو اور نفاذ ہو اس کا، اور یعنی قرآن کریم پرانا کبھی نہیں ہوتا، شریعت پرانی کبھی نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی ہے شریعت؟ لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور اپنے علم کا بھی تزکیہ کرتے رہنا، عہد کا لمس گفتگو کے میں ظاہر ہوتا رہے کہ ہاں یہ شخص جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو محض قرآن کریم کے قصے نہیں بیان کر رہا، یہ لمحہ موجود میں زندہ ہے اور آج کے جو مسائل ہیں ان پر گہری نظر بھی رکھتا ہے۔ انیق صاحب میں تو یہاں تک عرض کروں گا جو قرآن کا جینون قاری ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ جمود کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن تو اس کو بار بار ابھار رہا ہے، کبھی تفکر پر، کبھی تدبر پر، کبھی کائنات کے سسٹم پر غور کرنے پر، وہ ہر طرف اس کو ابھار رہا ہے۔ تو جو قرآن کا اصل قاری ہوگا، جو قرآن کو سمجھتا ہے، وہ جمود کا شکار نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی صورت میں بن سکتا ہے۔ طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ قرآن کو جب صحیح معنوں میں سمجھے گا، اس کی ماڈرن دور کے مطابق انٹرپریٹیشن کرے گا اور اس کی روشنی کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کر کے ان کو تجویز کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے قربت بھی ہو جائے گی اور ہمارے معاشی مسائل کا حل بھی ہم کو میسر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماضی سے سیکھتے ہوئے، حال میں زندہ رہتے ہوئے، بلکہ مستقبل کو ایجاد کرتے رہنا۔ تو آج کا جو عالم، فاضل، خطیب، مفسر، شیخ الحدیث ہے وہ مستقبل کو بھی ایجاد کرتا رہے، کہ مستقبل بھی قرآن کریم طے کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم جب انیق صاحب نازل ہو رہا تھا، قرآن حکیم بیک وقت دو مقامات پر اصلاح کا کام کر رہا تھا۔ ایک مقام تو وہ تھا جو اس وقت کے موجودہ لوگ تھے جن سے نبی علیہ السلام اولین مخاطبین کی صورت میں کلام فرمانے کے میرے اول مخاطب لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن قیامت تک کے آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک نظام بنا رہا تھا۔ اب ہو یہ رہا تھا، یہ جو ہماری ایک پوری ناسخ اور منسوخ کی بحث کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم کی بعض آیات تھیں جو اس وقت میں موجود تھی، پھر وہ وقت کے ساتھ منسوخ ہو گئیں، نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی ان کو ترک فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا جو سسٹم چل رہا تھا، قرآن ایک طرف ان کی نمائندگی رہنمائی فرما رہا تھا، ان کی عقل کی رہنمائی کر رہا تھا، دوسری طرف قیامت تک کے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کر رہا تھا۔ جب وہ مسائل حل ہوتے چلے گئے اور نبی علیہ السلام نے اس دور کے تمام سسٹمز کو اور مسائل کو حل فرما دیا، تو اب جو قرآن حکیم آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس سے سیکھا جائے۔ جیسے جیسے سیکھتے چلے جائیں گے اور یہ جذبہ پیدا کرتے چلے جائیں گے، قرآن حکیم ہماری انشاءاللہ رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم انشاءاللہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، قرآن کریم ہی ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، بے شک اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
اللہ کی اطاعت کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں. تو قرآن کریم ہی راستہ دکھائے گا اور اس جگہ پہنچائے گا جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. جو بڑے بڑے مسائل جس جانب آپ بات فرما رہے تھے، درمیان میں ایک بات بہت اہم آپ نے فرمائی، اس پر توجہ عام طور پر لوگ نہیں دیتے، خاص طور پہ ہمارے مذہبی قیادتیں، ہمارے پیشوا. آپ نے جملہ بھی یہ فرمایا کہ بہت سارے علوم، عصری علوم آگے نکل گئے ہیں، اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ ہے، جو دینی پیشوائیت ہے، وہ ان علوم سے پیچھے رہ گئی ہے. تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے مفتی صاحب ہمارے بڑوں کی، ہمارے علماء کی، کہ وہ آج کے جو علوم ہیں ان کو بھی اتنا ہی سیکھیں اور اس پر توجہ اتنی ہی دیں جتنی توجہ وہ انسان کے تزکیے کے لیے لگا رہے ہیں؟ وہ مزکی ہیں، ان کا کام بہت اچھا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، تلاوت آیات کروائیں، قرآن کریم کا علم ان تک منتقل کریں. لیکن مثال کے طور پر آج مغرب کہاں کھڑا ہوا ہے، مغرب کس انداز سے سوچ رہا ہے؟ کیا آج کے عالم دین کو اس بات کا جاننا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے نا، جو گزشتہ دنوں بہت زیادہ ڈیبیٹ کا بھی حصہ رہی، وہ یہ رہی کہ جو ہمارے مدارس ہیں اور جو درس نظامی کا ایک نصاب ہے، فی الحال ہمیں اب اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور وہ تبدیلیاں کیا ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اصول ہیں وہ تو وہی رہیں گے، لیکن جو ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اب ہمیں جدید دور کے مطابق کرنی پڑیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف ایک عالم دین کو درس نظامی پڑھایا جائے گا، ایک بچے کو درس نظامی پڑھایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا کر دونوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا، جس کے اندر فار ایگزامپل اکنامکس شامل ہے، جس کے اندر ہمارے جتنے بھی جدید سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان کو ہوگا، فلاسفی ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، سائیکالوجی ہوگی، تاکہ وہ قرآن حکیم کو دور حاضر کے تناظر میں سمجھ سکیں اور لوگوں کو آگے سکھا سکیں. تو اگر ہم آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کو اس انداز میں تیار کریں کہ مختلف فنون کے ایکسپرٹس کے ساتھ ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ قائم و دائم کریں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ایسی نسل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی ان آیات کی روح کیا ہے، یہ مطالب کیا ہیں، قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے، کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے. میں نے ایک مصرع پڑھا تھا، انٹرو میں یاد آیا کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. تو قوموں کی امامت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے. اللہ اکبر. اب عسکری قوت کی بات ہو رہی ہے، وَإِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم کی آیت ہے نا. تو جو ہمارے یعنی امت مسلمہ، جتنی مسلمان ریاستیں ہیں، ان کے سربراہ، ان کی جو افواج، انہیں بتایا جائے کہ ذہنی غلام نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اسلحے کو جمع کس طرح کرنا ہے. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اسلحہ جمع کرو تاکہ دشمن پر تمہاری دہشت قائم ہو سکے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ دیکھیں انیق صاحب، ابھی تو بڑا مسئلہ یہ ہو گیا جو ترک قرآن کی بات ہے. آج جہاد کو تو ہم نے بالکل اپنے نصاب، اپنے سسٹم سے ہی نکال دیا ہے، اور اتنا زیادہ ہمارے اوپر پریشر آ گیا. میں بڑی معذرت سے عرض کروں کہ ہمارے جو مدارس ہیں نا، ان میں جہاد کے اسباق ہی نہیں پڑھائے جاتے کہ بچے کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ جہاد کیوں تھا، کیا تھا، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، کیوں کیا گیا، اس کی تمام اور ماڈرن کانٹیکس میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، آج کیسے کرنا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اولاً جو ہمارے مسلمان ممالک تھے وہاں سے تو جہادی ختم ہو گیا، اب ہم تو ایکسپینشن کا سوچتے ہی نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری بات جو ذہنی غلامی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ان کے سسٹم کو اور ان کا جو وار کا پورا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے ہم اس کو اپنے سسٹم کے اندر داخل کیے بیٹھے ہیں. تیسرا کیا ہوا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جہاں ہمیں کوئی ایک آواز بھی ایسی اٹھتی نظر آتی ہے اپنے اندر سے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، تو ہم وہی ظالمانہ رویہ رکھتے ہوئے اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیتے ہیں. اور اگر کوئی حق کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ہم کو پسند نہیں آتا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، ان کی جو افواج ہیں، ان کے جو سالار ہیں، وہ خود بھی قرآن سے دور ہوئے ہوئے ہیں. اگر وہ قرآن کے نزدیک ہوں گے، جہاد کے فلسفے کو سمجھیں گے، ایکسپینشن آف مسلم نیشن کی بات کو سمجھیں گے، اور
اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے ساتھ کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرنا ہے، وہ ساری باتیں سمجھتے چلے جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کے قریب ہوں، اور اگر اس سے دور ہوں گے تو وہی ذہنی غلامی، دشمن کا سسٹم، ان کا نظام، اس کے مطابق جب آپ وار کو ڈسکس کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دن بدن پیچھے ہوتے چلے جائیں گے اور دشمن آپ کے اوپر غلبہ پاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم جس نفسیات کا تقاضا کرتا ہے پھر وہ نفسیات ڈیولپ ہو جاتی ہے قرآن کریم سے قربت کے بعد، خواہ وہ ہمارا سیاستداں ہو، وہ خواہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، خواہ وہ ہمارا بیوروکریٹ ہو، خواہ وہ ہمارا جوڈیشری سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، انہیں معلوم ہو کہ قرآن کریم، اچھا قرآن کریم جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ قرآن کریم تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ تو ایک ایک آیت قرآن وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، قرآن خود بتا رہا ہے کہ خشک و تر میں کچھ ہم نے نہیں چھوڑا، وہ سب قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیسی معاشرت چاہتا ہے قرآن کریم، انسان کی تہذیب کیسے کرتا ہے قرآن کریم، معاشرت کیسے بناتا ہے، ریاست کی تعمیر کیسے کرتا ہے قرآن کریم۔ تو اس کے لیے ضروری کیا مفتی صاحب یہ نہیں ہے کہ ہم جو نفسیات کے ماہر ہیں ان سے بھی یہ کہیں کہ جناب والا قرآن کریم ایک مسلمان کو مرعوب ذہن کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، تو بتائیں ہمیں کہ قرآن کریم کی وہ کون کون سی آیات ہیں کہ جو مسلمانوں کو مرعوب یا مغلوب نہیں دیکھنا چاہتی اور فاتحانہ انداز سے زندہ رہنا سکھاتی ہیں۔ دیکھیں انیق صاحب، مسئلہ یہی ہے کہ ایک ہے ماڈرن سائیکالوجی، ایک ہے قرآنک سائیکالوجی۔ جب تک ان دونوں کا مرج نہیں ہوگا ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ قرآنک سائیکالوجی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر کہیں بھی دفاعی پوزیشن نہیں ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات کے اندر کہیں بھی دفاعی پوزیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، اس کا ہر پیغام، ہر جملہ، ہر آیت وہ اللہ کی جانب سے ہے اور حق اور صداقت پر مبنی ہے۔ جو اس کو فالو کرے گا تو اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب اور فاتح ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس کو ترک کرتا چلا جائے گا وہ جہالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآنک سائیکالوجی وہ اسی وقت ہمیں سمجھ آئے گی جب ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا، اور جب ہم قرآن کے سسٹم کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ماڈرن سائیکالوجی کی مدد سے اس کے دور کے اندر انطباق کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی غلامی کی ذہنیت ختم ہو جائے گی، اور ایک بحیثیت مومن کے جو برتری کا مزاج ہے وہ ہم میں قائم ہوگا۔ لیکن یقیناً وہ جب ہوگا جب ہمارے معاملات سدھریں گے، اور معاملات جب سدھریں گے جب ہم قرآن پر مکمل طور پر عمل کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ قرآنک سائیکالوجی اور قرآنک سوشیولوجی۔ قرآنی سماجیات کیا ہوتی ہیں؟ ہم سوشیولوجی پڑھتے ہیں لیکن قرآنک سوشیولوجی نہیں پڑھتے۔ ہزاروں صفحات لکھ کر چلے گئے۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر بشارت علی، وہ صفحات بھی ضائع ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا یہ موضوع ہے۔ بہرحال اب ہمارا جو وقت بھی پروگرام کا مکمل ہو رہا ہے، ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہاں پر معیشت کے حوالے سے ہم نے بات کروائی آپ سے، معاشرت کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا کیسی معاشرت اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آخر کے 2 سوال رکھوں آپ کی خدمت میں۔ دنیا کو دیکھنے کا انداز سیکولر ممالک کا کچھ اور ہوتا ہے، مسلمان ریاستوں کا دنیا کو دیکھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پورے عالم اسلام میں ہم نے بھی دنیا کو اسی طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے جس طرح دیگر اقوام دیکھتی ہیں؟ دیکھیں انیق صاحب، ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں نا تو ہم ذہنی طور کے اوپر اور قلبی طور کے اوپر اس کی برتری کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کو ہم سکھاتے ہیں وہ ذہنی طور کے اوپر اور قلبی طور کے اوپر ہم اس کے سامنے خود کو برتر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں یا جو کسٹوڈینز ہیں وہ سارے وہ ہیں جنہوں نے ماڈرن اسٹڈیز تو کی ہوئی ہیں، کنٹمپریری ایج کی تمام تعلیمات ان کے پاس شاید موجود ہیں، لیکن قرآن انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ڈھنگ سے قرآن کو پڑھ لیں، اب ہوا کیا، جب انہوں نے جدید علوم سیکھے تو وہ سارے تو ویسٹ کے ایجاد کر دیں، نتیجہ کیا ہوا، انہوں نے ان کو اپنا استاد مانا، اپنا رہنما مانا، اور انہی کی تعلیمات کے مطابق اپنے سسٹم کو چلانا شروع کر دیا۔ اگر وہ قرآن کو سیکھتے
اور قرآن کی تعلیمات کو اپناتے اور قرآن سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے، نتیجتاً وہ اپنا امام پھر اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے۔ اب ان کے اندر ذہنی برتری ہوتی کہ یہ ہمارے علوم ہیں، ہم دنیا کو سکھائیں گے تو پھر دنیا کے اوپر غلبہ لے کر آئیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا، جیسا ماضی کے اندر ہوا، ہم نے حکمرانی کر کے دکھائی ہے، 800 سال اور 1200 سال تک حکمرانیاں رہی ہیں ہماری۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے جو بھی اس وقت کے کسٹوڈینز ہیں، سربراہان ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، اپنے تعلق کو دوبارہ قرآن سے جوڑیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فہم کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کے علوم پر دسترس ہو جائے گی تو ان کو جتنے جدید علوم ہیں ان کی کمزوریوں کا ادراک بھی ہو جائے گا، اس کا احساس بھی ہو جائے گا، اور یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہی غالب ہے اور وہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ یہ پھر دنیا کی امامت کرنے والے ہوں گے اور دنیا ہمارے لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں شکایت اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو ان میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، دنیا کو تسخیر کرنا، یعنی پہلے دنیا کے بارے میں فیصلہ مسلمان کیا کرتے تھے، اب مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ دنیا کرتی ہے، دنیا کر رہی ہے۔ بڑا فرق یہ آ گیا، لیکن کچھ کام کرنے پڑتے ہیں نا۔ جو قومیں آج آگے نظر آتی ہیں ہمیں، مغرب آگے نظر آ رہا ہے تو مغرب علم کی بنیاد پر آگے ہے۔ دنیا ایک ریل گاڑی ہے، یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے۔ اس ریل گاڑی کے انجن پر وہ قابض رہتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ وہ علم آج مغرب کے پاس ہے، مغرب اس ریل گاڑی کو لے کے چل رہا ہے، دنیا کی امامت کر رہا ہے۔ پہلے یونان تھا تو یونان قابض تھا دنیا پہ، مسلمان علوم و فنون میں آگے تھے، ہم دنیا کو چلا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایکسپرٹ کالونیز، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں امت کی سطح پر کہ جو ماڈرن علوم ہیں ان پر ریسرچ کریں، امت کی سطح پر 50 70 100 سال امت کے لیول پر آ کر کچھ بھی نہیں ہوتے۔ 50,000 بچے اور بچیاں ہمارے مسلمان ممالک کے مختلف علوم، مثلا نیوکلیر سائنس ہے، اکنامکس کی بات کی، ہمارے پاس بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سائنس کی، ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، یہی طے نہیں ہو پایا آج تک۔ سب سے کم کام اس موضوع پر ہوا ہماری تاریخ میں۔ ہماری عدلیہ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو اسلامک جورسپروڈنس کی بات اقبال کہتے رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ اقبال نے تو یہاں تک فرما دیا نا کہ اس صدی کا سب سے بڑا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پر کام کرے گا۔ تو جو ماڈرن علوم ہیں ان پر کام کرتے ہوئے ہم کوئی 50-100 برس لگا دیں، اور جو بڑے اہل ثروت ممالک ہیں ان بچوں کی فنڈنگ کریں، ان کو اسٹیپنڈ دیں، ان کے وظائف مقرر کریں، اور ان سے یہ کہہ دیں کہ تمہیں صرف ریسرچ کرنی ہے اور امت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، ہم ماضی میں دیکھتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ علماء کی اصلاح کرنے کے لیے ایک جملہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے تم اس لیے عالم بننا چاہتے ہو کہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے علماء کو بادشاہوں کے پاس ایکسس حاصل تھا، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مشاورت کرتے تھے۔ تو آپ علماء کی اصلاح کے لیے جملہ لکھتے ہیں۔ اب دور حاضر میں ہو کیا رہا ہے، اس زمانے کے اندر باقاعدہ جو مسلمان حکمران تھے وہ مدارس کو چلاتے تھے، اس کے سسٹم کو چلاتے تھے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، ان کے نظام کو چلاتے تھے، اور صداقت اور دیانت کے ساتھ چلاتے تھے۔ اس کے پیچھے شر نہیں ہوتا تھا، اس کے پیچھے خیر ہوا کرتی تھی۔ دور حاضر کے اندر جو مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، دیکھیں جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہماری مساجد ہیں، یہ انڈیویجول بیسس کے اوپر چل رہی ہیں۔ وہ بیچارے اپنے طور کے اوپر کچھ فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں، اس سے ایک نظام بناتے ہیں۔ ایک مدرسے کا استاد ہے، اس کی بیچارے کی تنخواہ 8,000 10,000 12,000 15,000 اس دور میں ہے، جس کے اندر ہمارا پیٹرول بھی سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر سرکاری سطح پر ان انسٹیٹیوشنز کی باقاعدہ ٹیک کیئر کی جائے،
وہاں پر دینی علوم کے ساتھ جدید علوم کو انڈکٹ کیا جائے. اس میں سے جو باصلاحیت طلبہ ہیں ان کو نکال کر فورن کنٹریز کے اندر اسٹڈیز کے لیے بھیجا جائے, اور جب وہ وہاں سے واپس ہو کر آئیں تو ان کی باقاعدہ طور کے اوپر کلاسز ہوں ان علماء کے ساتھ, اور وہ ان کو دینی علوم کے اندر مزید مہارت دیں. ماڈرن سبجیکٹس کی مہارت ان کے پاس موجود ہے. جب ان دونوں تینوں چیزوں کو ملائیں گے انشاءاللہ تو ہم ایک اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے جو ہمارے لیے دینی رہنمائی کرنے والی بھی ہوگی اور مختلف علوم کے اوپر بھی ہماری رہنمائی کرنے والی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا سرکاری سطح کے اوپر ان امور کے اوپر غور کیا جائے اور دینی مدارس سے ایسے طلبہ کا انتخاب کیا جائے جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ ماڈرن سبجیکٹس کے اوپر بھی مہارت حاصل کریں اور دینی علوم پر بھی ان کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب, آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم یعنی پورا جو مسلم بلاک ہے یا مسلم گلوب ہے ہمارا, وہ تجارت کرتا ہے US ڈالر میں. کیا ضروری ہے کہ US ڈالر ہی میں ٹریڈ کی جائے؟ ہماری پوری امت مسلمہ کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. کیا ہم اپنی کرنسی کوائن کر سکتے ہیں یا کر لینی نہیں چاہیے؟ دیکھیں انیق صاحب, اس کے اوپر ملیشیا کے اندر تو بہت کام ماضی میں ہوتا رہا ہے. ہمارے اپنے بہت قریبی لوگ ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں کہ ہمیں گولڈ کوائنز کی منٹنگ کرنے کی ضرورت ہے اور واپس وہی دنانیر اور دراہم کی طرف جانا چاہیے جو اسلامک ایک طریقہ رہا ہے ٹریڈ کا اور کرنسی کا. لیکن کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ ہم مغلوبیت کا شکار ہیں, ہم اس وقت دشمن کے غلبے کے شکار ہوئے ہیں. ہمارے اندر یہ جرات اور ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کرنسی کو توڑ سکیں اور اپنی کوئی کرنسی لانچ کر سکیں. اقبال نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی تھی کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طلب, پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. تو اگر آپ کو حق کے لیے کچھ کرنا ہے نا تو پہلے اپنے اندر تپڑ پیدا کرنا پڑے گا, اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا پڑے گا, حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, پھر جرت پیدا کرنی پڑے گی, پھر عمل کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اس کے بعد آپ دشمن کو زیر کریں گے اور اپنا سسٹم لانچ کر سکیں گے. اگر یہ 56 اسلامی ممالک یہ متحد ہو جائیں اور یہی مل کر آپس میں ایک دوسرے سے ٹریڈ شروع کریں اور اپنی کرنسی میں کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دور ہم دیکھ سکیں گے جس کی طرف آپ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ہماری کرنسی ہوگی, ہم مضبوط ہوں گے اور ہم دشمن کے ساتھ اس کی کرنسی میں نہیں بلکہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں اور اصول قرآن کریم سے حاصل کریں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مفتی صاحب سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین حضرات, بڑے ممنون ہیں مفتی صاحب کے کہ انہوں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا پر تفصیلی کلام فرمایا اور ہمیں بتایا کہ قرآن کریم ایک مسلمان کو, ایک اہل ایمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا, مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مزید, لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ایک بار پھر مفتی صاحب کے شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. کوئز, کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قبل اسلام بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360, 333 یا 340؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. وقت قرآن اندازی کا. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر, کیا اس پرچی میں کچھ لکھا؟ کچھ نہیں لکھا. کچھ نہیں لکھا. اچھا, آج کے ونر ہیں جناب نعیم احمد صاحب جن کا تعلق پنجاب سے ہے, لاہور پنجاب. اچھا, نعیم احمد صاحب لاہور سے. نعیم صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو. اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو
جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔